بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور لائک اور کمنٹس کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قرآن پاک کی آیت کا ٹکڑا ہے جو آیت الکرسی کے بعد ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کافر کو زبردستی مسلمان بنانا اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ جنگ میں ہو یا کسی اسلامی ملک میں رہتا ہو یا کہیں بھی ہو، کسی کافر کو زبردستی مسلمان بنانا یہ شریعت میں نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کا جو ماحول ہے وہ اس آیت کا غلط مطلب نکالتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب انسان بلکہ سارے مسلمانوں کی اپنی مرضی ہے، چاہے تو نماز پڑھیں چاہے تو نماز نہ پڑھیں، روزہ رکھنے کا دل کرے تو رکھ لیں نہیں تو نہیں کریں، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کا دل چاہتا ہے کر لیں۔ گویا شریعت کے سارے احکام انہوں نے اپنی مرضی پر چھوڑ دیے۔ اب اگر کوئی اسلامی حکومت اگر نماز پر زبردستی کرتی ہے کہ بھائی نماز پڑھنا ضروری ہے یا روزے رکھنا ضروری ہے، اور جو روزہ نہیں رکھے گا اس کو سزا دی جائے گی، نماز نہ پڑھنے پر سزا دی جائے گی، تو وہ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے، گویا ہماری مرضی ہے ہم شریعت کے مطابق عمل کریں یا نہیں کریں۔ تو یہ جو لوگوں کا ذہن ہے اور یہ خیال ہے، یہ شریعت اور قرآن کی روشنی میں بالکل غلط ہے۔ اس کی مثال بنی اسرائیل کے اندر کچھ لوگ تھے، انہوں نے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کی۔ 3 طرح کے لوگ ہو گئے، بعض لوگوں نے ان کو روکا کہ تم بت پرستی کر رہے ہو، بچڑا پرستی کر رہے ہو، اور کچھ لوگ تو بچڑے کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ تیسرے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آ جاتے، وہ کوہ طور پر گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آ سکتے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر حکم نازل ہوا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، فرمایا کہ تم نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو معبود بنا کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، سب سے پہلے تو توبہ کرو اس کام سے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ یعنی حکم ہوا کہ جن کے رشتہ داروں نے بچڑے کی عبادت کی ہے وہ اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھوں سے ماریں۔ اگر ان کے اپنے اختیار میں ہوتا کہ ہماری مرضی، ہم چاہے بچڑے کی عبادت کریں یا جیسے بھی کریں، تو پھر ان کو مارنے کا حکم نہیں ہوتا۔ اسی طرح تورات کے احکام جب نازل ہوئے تو بنی اسرائیل تھوڑا سا ہچکچا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا اور مجھے معبود بنا کر ایک عہد اور ایک معاہدہ کر لیا، پھر اس کو نہیں مانو گے، تو قرآن کے اندر حکم ہوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے عہد لیا، ظاہر ہے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا تھا، بلکہ لوگ خوشی سے مسلمان ہوئے تھے، خوشی سے یہودی تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اس معاہدے پر قائم ہو تو وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا دیا۔ گویا طور کا پہاڑ ان کے سروں پر آ گیا اور ان کو کہا گیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام حکم بتاتے ہیں ان کو مانو، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سروں پر گر جائے گا۔ پھر ایک اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کرنے کو منع کیا تھا، لیکن انہوں نے شکار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی وقت سزا دی۔ پہلے ہی پارے میں آیت ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تمہارے اندر جو لوگ ہفتے کے دن اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے تھے تم ان کو جانتے ہو، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، لہذا ہم نے ان سب کو بندر بنا دیا۔ تو یہ سب سے پتہ چلا کہ ایک کلمہ پڑھنے والا
ایک مسلمان جو ہوتا ہے اس کو اپنا اختیار نہیں ہوتا بلکہ شریعت پر عمل کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی لیے تو شریعت میں ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جانا، اور اگر زنا کے قریب کوئی جاتا ہے تو اس کے لیے سزا ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے لگیں گے. اب یہ اس کی مرضی تھوڑی ہے کہ اس کو مرضی جس سے ساتھ زنا کرے، ایسا نہیں ہے. اسی طرح والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹو. اسی طرح اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے کہ تم زنا کی اولاد ہو، تم حرامی ہو، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اگر 4 گواہ نہیں لائے جس عورت پر الزام لگایا جا رہا ہے، جس بچے پر ظاہر ہے بچے کو حرامی کہا جا رہا ہے، تو اس کی والدہ پر تہمت لگ رہی ہے کہ اس کی والدہ نے زنا کیا ہے، تو فرمایا کہ 4 گواہ لے کر آؤ، اور اگر تم گواہ نہیں لے کر آئے فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، 80 کوڑے لگیں گے. اسی طرح ایمان والوں کو حکم ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والے اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ، ایمان والی اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں. اگر اپنی مرضی ہوتی تو پھر شریعت کے احکام کو نہ ماننے پر کوئی سزا نہیں دی جاتی. جو شراب پیے اس کی مرضی ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں، شراب پینے کی وجہ سے 80 کوڑے لگائے جاتے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی بہت تاکید فرمائی کہ مسجد میں نماز پڑھو. کچھ لوگ گھروں میں نماز پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خوف نہیں ہوتا، ان کی رعایت نہیں ہوتی، تو میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو مسجد نہیں آتے اور گھروں میں نماز پڑھ لیتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حکومت اسلامیہ ہو اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر قوانین بنا کر شریعت کے مطابق ان کو پابند کر سکتی ہے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احکامات جاری کیے. بہرحال یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک کافر کو تو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک بڑھیا عورت تھی، عیسائی عورت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گزارش کی کہ تم کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا کہ میں نے پوری زندگی اپنے دین پر گزاری ہے، میں بڑھاپے میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، ٹھیک ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تمہاری مرضی. غزوہ تبوک کے موقع پر جب جہاد کا حکم ہوا لوگوں کو کہ قیصر روم سے لڑنا ہے، اس وقت کچھ مسلمان ہچکچاہٹ کا شکار ہوئے تو قرآن نے حکم نازل کیا الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلے یعذبکم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دیں گے. اور فرمایا کہ الا تنصروہ، اگر تم نے مدد نہیں کی تو اللہ کو پھر مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود مدد کریں گے. اور فرمایا کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے کسی اور کو لے آئیں گے. اسی طرح قرآن کی آیتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب صحابہ کرام کسی حکم کو نہیں مانتے تھے تو سخت وعید کی جاتی تھی. اس سے مطلب یہ ہوا کہ ایک کافر پر تو زبردستی اسلام کا نفاذ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک مسلمان ہو تو اس کے اوپر زبردستی شریعت کے احکام کا نفاذ کیا جا سکتا ہے. لیکن کون کس کو اختیار ہے؟ اصل اختیار جو طاقت کے زور پر ہے وہ حکومت اسلامیہ کو ہے، اسلامی ریاست کو ہے. جو اسلامی حکومت ہوگی وہ زور اور طاقت کے ذریعے سے شریعت کے احکام کے پابند بنا سکتے ہیں. اس لیے حدیث مبارکہ میں آیا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے اگر کوئی کسی ناجائز کام کو ہوتا ہوا دیکھے شریعت کے خلاف، اس کو طاقت سے روک دے. تو طاقت والے یا تو حکومت ہوتی ہے یا طاقت ایک خاندان کا بڑا ہوتا ہے، ایک علاقے کا بڑا ہوتا ہے، اس کو اپنے علاقے پر زور اور قوت حاصل ہوتی ہے تو وہ آدمی اپنے لوگوں کو شریعت کے تابع بنا سکتا ہے. اسی طرح ہر آدمی جو اپنے گھر کا بڑا ہے وہ شریعت کے مطابق، اگر بچے نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں تو شریعت میں حکم ہے 10 سال کی عمر میں بچہ نماز نہیں پڑھے تو مارو. اس کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی دین اسلام کی طرف لایا جا سکتا ہے. اور شریعت کا تو یہ حکم ہے کہ اگر کوئی خودکشی کر لے
اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اس نے غلط کام کیا ہے، اس غلط کام کا اظہار کرو. تو اس لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور تمہاری ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا. تو کس ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا؟ جب سب کی مرضی ہے، اس کا مطلب سب کی مرضی نہیں ہے، بلکہ سب جو بھی ذمہ دار ہیں، بڑے ہیں، ان کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اس لیے یہ بات پتہ چلی کہ ایک کافر کو تو دین میں زبردستی داخل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک مسلمان ہے، نماز میں یا شریعت کے احکام میں اگر کوتاہی کر رہا ہے تو اس کوتاہی کی وجہ سے اس کو پابند کیا جا سکتا ہے. جیسے جو نماز کو چھوڑ رہا ہے تو بڑے کچھ ائمہ کے نزدیک اگر وہ تارک نماز ہو تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے. اب سزا کے اندر بعض کے نزدیک قتل بھی کیا جا سکتا ہے، بعض کے نزدیک جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اسلام اور مسلمان جو ہو اس کو شریعت کا پابند کیا جا سکتا ہے. اچھا، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. جب وہ زبان سے زبردستی کلمہ پڑھے گا بندوق کے زور پر تو ظاہر ہے شریعت کے اندر ایمان دل والا معتبر ہے، جو زبانی اسلام ہو وہ معتبر نہیں ہے. جیسے قرآن پاک میں قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتی لوگ آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور کہا کہ ہم ایمان والے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ فرما دیں لم تؤمنوا، تم ایمان والے نہیں ہوئے، ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو ہم ظاہری طور پر ابھی فرما بردار ہوئے. تو دل سے تعلق ہوتا ہے ایمان کا. زبردستی کوئی مسلمان بھی ہو جائے شریعت میں اس کا اسلام معتبر نہیں ہوتا. خلاصہ یہ ہوا کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین میں کسی کافر کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، زبردستی داخل نہیں کر سکتے، لیکن ایک مسلمان کو شریعت کا پابند بنا سکتے ہیں. تو علماء کرام کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ زمانی طور پر ان کو روکنا ہوتا ہے. اس لیے زبانی طور پر روکنا علماء کی ذمہ داری ہے، طاقت کے زور پر شریعت کے خلاف چلنے والوں کو روکنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کم از کم یہ دل سے برا سمجھے، اور عام لوگوں کے اندر جو بے حیثیت والے لوگ ہیں تو وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے ان کو شریعت کے تابع بنا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.